دوستو وطن عزیز کی ساری سیاستوں کی کارکردگی ایک طرف اور عمران خان کے 3 سالوں کی کارکردگی ایک طرف، آؤ ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سیاستدانوں کی جائیدادیں ملک سے باہر، عمران خان اپنا اکلوتا فلیٹ باہر سے بیچ کر پاکستان میں گھر بناتا ہے۔ ساری دنیا کی ایجنسیوں نے زور لگا کر معلوم کیا، پتا چلا اس شخص کی پاکستان سے باہر نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی کاروبار۔ سارے سیاستدان کاروباری مفاد کے لیے غیر مسلموں سے ہاتھ ملاتے رہے، ان کی دعوتیں کرتے رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کو خود دہشت گرد کہتے رہے، اور عمران خان لندن، امریکہ، عرب، ملائیشیا، ایران، افغانستان جا کر پوری دنیا کے سامنے کہتا رہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش مغرب نے کی ہے۔ بھائی لوہے کا جگر چاہیے تم کو مغرب میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہو کہ تم نے میرے دین کے خلاف سازش کی تھی۔ ہے کسی میں جرت؟ یہ سب سیاستدان عید منانے کے لیے بھی مغرب جاتے تھے۔ یہ شخص 3 سالوں میں کبھی بھی کسی تہوار پر باہر نہیں گیا۔ جشن عید میلاد النبی یوں منایا کہ خاتم النبیین کی شان بیان کرنے، ان کے اسوہ حسنہ کو پوری قوم کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دی، جس سے پہلی بار 12 ربیع الاول پر سرکاری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اسمبلیوں میں چراغاں کیا گیا، درود شریف صلوات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لاہور کو پیرس بنانے والوں نے سود پر ادھار پیسہ لے کر لاہور میں اورنج ٹرین میٹرو بس تو بنا دی، جس کا قرض ہم آئندہ 30 سالوں تک بھی اتارتے رہیں گے، مگر اسی اورنج ٹرین کے آس پاس دور دراز سے آئے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے رہے۔ سخت سردی میں بے یار و مددگار بے گھر لوگ ٹھٹھرتے رہے، نہ کوئی سیاستدان آیا ان کے پاس، نہ کسی چیف جسٹس نے نوٹس لیا تھا۔ پھر اسی عمران خان نے وہاں پر پناہ گاہیں بنا دی، مفت کھانا بیت المال سے کھلا رہا ہے، ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور اب کم سے کم کوئی غریب، کوئی پردیسی سخت سردی میں فٹ پاتھ پر نہیں سوتا یا بھوکا نہیں رہتا۔ سیاستدان اپنا علاج لندن میں، امیر اپنا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کرواتے تھے، اور غریب کو سرکاری اسپتال کے چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جہاں کسی غریب کو معمولی آپریشن کی تاریخ بھی 3 مہینے کی دی جاتی تھی۔ 2 رستے ہوتے تھے غریب کے پاس، یا تو وہ کسی سے لاکھوں روپے ادھار لے، زیور بیچے، گھر بیچے اور پرائیویٹ اسپتال میں جائے، یا پھر 3 ماہ تک سرکاری اسپتال میں باری آنے کا انتظار کرے۔ اور آج اسی عمران خان نے پہلے پختونخوا اور اب پنجاب کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے سالانہ کی انشورنس مفت کروا دی کہ جاؤ امیر غریب ایک جگہ پر علاج کرواؤ، پیسہ حکومت دے گی۔ کسان کو آڑتی لوٹ لیتے تھے، بیج اور کھاد ادھار دے کر کہتے تھے کہ فصل پوری ہمیں دینا، اور کسان مجبور ہو کر دیتا تھا۔ اونے پونے خرید کر گودام بھر لیتے تھے، نہ گنے کی پوری قیمت دیتے تھے نہ گندم کی۔ اسی عمران خان نے مفت ٹریکٹر تک تقسیم کیے ہیں، کسانوں کو کسان کارڈز بنا کر دیے جس سے سستی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تاجر مافیا اتنے ہی زور سے کھاد بلیک میں بیچ رہا ہے تاکہ حکومت کو گندا کر سکے، لیکن حکومت ایک ایک کر کے ان سب کے گوداموں کو سیل کر رہی ہے تاکہ کسان تک کھاد سستی پہنچے اور کسان کسی کی دباؤ میں آ کر اپنی فصل گروی نہ رکھے۔ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن، دنیا کے سب سے بہادر پائلٹس، دنیا کی سب سے تیز ترین سروس دینے والی PIA کو سیاستدانوں نے کباڑا کر دیا، اور یہاں تک نہیں چھوڑا بلکہ اس کو بیچنے کی رٹ لگا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ قومی سٹیل مل مفت دے رہے تھے۔ PIA کی ملکیت امریکہ میں موجود روزویلٹ ہوٹل گروی رکھ چکے تھے، جس کی نیلامی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ قومی ایئر لائن کی سروس کویت، عراق، یورپ، امریکہ سمیت متعدد ممالک میں بند کی جا چکی تھی کہ PIA آج بند ہوئی کہ کل۔ اور پھر اسی عمران خان نے PIA کو قرض کی دلدل سے نکالا، اس کے ہوٹل روز ویلٹ کا سارا قرض اتارا، کویت سمیت تمام ممالک کے لیے ایک ایک کر کے PIA کو پھر سے چلا دیا۔ اور سنو، اب پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے خطے میں سب سے پہلے جس نے ڈیجیٹل مشینری خریدی ہے اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ بینک غریب کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، قرض چھوڑو بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے بھی لمبی لائنوں میں لگتے تھے، قرض صرف امیروں کو ملتا تھا۔ اور اسی عمران خان کی بدولت وہ سارے بینک اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنا گھر اسکیم میں غریبوں کو بلا سود قرض دیں گے۔ سیمسنگ جیسی انٹرنیشنل کمپنی کے موبائل فون اور ٹی وی پاکستان میں بن رہے، موٹر سائیکل اور الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار بن رہی، سیاحت میں پاکستان کو نمبر 1 ڈیسٹینیشن پر لے آیا، اسکردو کا ایئرپورٹ چلا دیا جہاں روزانہ ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح آ جا رہے ہیں۔ پہلا وزیر اعظم جو 18ویں ترمیم کے باوجود سندھ والوں کو بھی ٹرانسپورٹ کی سہولت وفاقی بجٹ سے دے گیا، ہندوستان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر ڈیم بنا رہا، گلگت بلتستان کو پاکستان کا آفیشلی حصہ بنا دیا، افغانستان اور امریکہ کی 20 سال سے چل رہی جنگ ختم کروا دی، پردیسیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت دے دی، نادرا کے باہر لگی لمبی لائنیں ختم کر دی، کسی پرائیویٹ انشورنس کمپنی کے طرز کے دفاتر بنا دیے، جہاں عورتوں مردوں کے لیے علیحدہ انتظار گاہیں، ایئر کنڈیشن کی سہولت، نئے درخت لگانا تو دور، یہاں ہزاروں درختوں کے روزانہ کاٹنے کی خبریں چلتی تھیں، وہاں آج کروڑ نہیں، ارب نہیں،
खरब दरख्त लगा रहे हैं, जिससे दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और जो पाकिस्तान 3 साल पहले तक सिफारती महाज पर अकेला हो चुका था, उसी पाकिस्तान की एक आवाज पर 56 ममालिक के सरबराहान OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई, आज तक की सबसे ज्यादा रेमिटेंस इन 3 सालों में आई, आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्री इन 3 सालों में शुरू हुई। अब मुझे बताओ कि मैं इमरान खान को किस चीज के लिए ब्लेम करूं? अमीर गरीब को एक निसाब देने के लिए, परदेशियों को वोट डालने का हक देने के लिए, किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए, अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने की दरख्वास्तें करने के लिए, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए, मोदी को साड़ियां और आम भेजने की बजाय रिटेलिएशन की धमकी देने के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफियों को झूठ बोलने पर सजा देने पर, किस चीज पर मैं ब्लेम करूं उसे? भाइयों, कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साला पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए हैं कि अल्लाह की कसम मुझे अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह की तरफ से खास रहमत है। वरना 56 ममालिक में वाहिद एटमी ताकत सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां? अगर किसी को मेरे बताए गए एक भी लफ्ज पर शक हो तो अपने सोर्सेज से चेक करना, एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और आज पहली बार मैं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान को भी जिंदाबाद कहते